میری طرف سے آپ سب کو سلام آداب۔ آج لگ بھگ 5.5 سال کے بعد اپنے مادر وطن پر قدم رکھتے ہوئے مجھے جہاں خوشی بھی محسوس ہو رہی ہے وہاں ذمہ داری کا احساس بھی بہت زیادہ لگ رہا ہے۔ میں اتنا مانتا ہوں، کہتا ہوں وہی بات، سمجھتا ہوں جس سے حق، میں ظاہر ہلاہل کو کہیں کہہ نہ سکا کند۔ میں نے 2 اگست کا دن تھا، آپ سب کو یاد ہوگا، یہاں ہم نے اس دن پریس کانفرنس کی تھی۔ شاہ فیصل صاحب بھی ساتھ میں تھے، ان کے آفس میں 2 اگست شاید سنیچر کا دن تھا، تو ہمیں سندیشہ آیا، فون آیا کہ آپ دلی آ جائیں انویسٹیگیٹنگ ایجنسی کے پاس، NIA کے پاس، اور ہم فون کال پہ گئے۔ تو پھر وہاں سے آج 5.5 سال کے بعد آپ کے سامنے روبرو ہونے کا موقع ملا ہے۔ کل میں نے دلی میں بھی پریس کانفرنس کی، اپنا لائیو ویڈیو ایک بھی کیا۔ میڈم آپ سوری، آپ کو کافی کشٹ اٹھانا پڑا ادھر، سب کو ویسے صبح تھوڑا اس بھیڑ بھاڑ میں۔ تو دو اگست 2019 کو وہاں سے 3-4 دن بعد 8 اگست کو مجھے سیدھا تہاڑ جیل بھیجا گیا، اور وہاں سے آج میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ All what I want to say you all of you is that I don't believe that I have done anything extraordinary، یا میں نے اپنے لوگوں پر کوئی احسان کیا ہے جیل جا کر۔ I simply followed my conviction and whatsoever the state did, I think it was compulsion of the state, because مودی جی کو پتہ یہ بات تھی کہ اگر وہاں ان کی ہی بھاشا میں بات کرتا ہوں، جو وہ ہر کسی کو کہتے ہیں ڈرو مت، ڈراؤ مت، ان کو پتہ تھا اگر وہاں سے کشمیر سے کوئی یہی بات اس کی بھاشا میں سمجھائے گا تو وہ شاید صرف انجینئر رشید ہے۔ ساڑھے 5 سال میں نے کیا کیا دیکھا وہ شاید آپ کو میری باتوں سے، میری شکل سے ہی لگا ہوگا، لیکن یہاں آ کر جو لوگوں کا پیار ملا، اور آج پہلی بار مجھے یہ لگا کہ چاہے کوئی بھی کسی بھی کاسٹ کی، ریلیجن سے کشمیر کا ہو، کسی بھی پروفیشن کا ہو، ایز اے کشمیری ایوری باڈی فیلٹ دیٹ ایٹ لیسٹ دیئر واز ون مین ہو اسٹوڈ اگینسٹ دا ٹائرنٹ۔ نہ اگر تھی سب سے کروں تو جان گیا تھی، میں پڑھ کے دوں رہا ہوں تو تھوڑا پلیز۔ یہاں آ کے مجھے بالکل نہیں لگا کہ میں 5.5 سال جیل میں ہوں، کیونکہ جتنا پیار اپنے لوگوں نے دیا اس کی کوئی مثال ہی نہیں ملتی۔ اس کا اندازہ آپ کو اس بات سے لگ سکتا ہے، I am on my toes because I want to do something good for my people. I want to ensure that جو ہمارے سینٹیمنٹس، ایسپریشنس اور رائٹس ہیں ان کو پراپرلی ریپرزینٹ کریں۔ مین جو ہمارا کشمیر کا ایشو ہے اس کے حل کے لیے ہم پیسفل طریقے سے مودی سرکار کو مجبور کریں۔ دیٹ از دا اونلی ریزن۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 5.5 سال تو میں اپنی سیل میں بند پڑا تھا، کیا کیا مشکلات میں نے دیکھی وہ آپ نے میرے لائیو ویڈیو پہ دیکھا ہوگا۔ لگ بھگ 200-250 کشمیری وہاں بند ہیں۔ تہاڑ کی جیل نمبر 4 میں پہلے تھا، آپ جیل نمبر 3 میں ہوں۔ میرے ساتھ وہاں لگ بھگ 2 درجن کشمیری اور قیدی بھی تھے، جن میں حریت کے کچھ لوگ تھے، باقی چھوٹے چھوٹے بچے جنہیں سوشل میڈیا پوسٹ پر بند کیا گیا۔ نام میں ریپیٹ نہیں کروں گا کیونکہ کل میں کیا ہوں، آپ کے ساتھیوں نے اس کو بتایا ہوگا۔ میں آپ کو اتنا ہی کہوں گا کہ ایک ایک دن تہاڑ کا نرک سے بھی بدتر ہے۔ میری اوپر والے سے دعا ہے کہ میرے بدترین دشمنوں کو بھی کبھی تہاڑ کا دروازہ بھی نہ دکھائے۔
کہ میں نہیں کہتا ہوں. آپ جتنے بھی تہار سے کبھی کوئی آیا ہوگا, کچھ ہوگا, یا جو ملنے کے لیے لوگوں سے وہاں اپنے ساتھیوں رشتہ داروں سے جاتے ہیں, دے میں آلسو ٹیل یو دا سیم تھنگ. کل جب میں کوئی 6 بجے بعد تھے تو میں نے کوئی 1.5-2 گھنٹے کی پریس کانفرنس کر دی. اس کے بعد ایک لائیو ویڈیو بھی ڈال دیا, کیونکہ 5.5 سال ہم بیٹھے تھے, بات بھی نہیں کر پاتے تھے زیادہ. تو میرا اور پھر پہلی بار انسانوں جیسا کھانا تھوڑا ملا. کسی ریسٹورنٹ میں ہم نے کھانا کھایا, کیونکہ وہاں پر ہمیں کھانا جو دیا جاتا ہے وہ دیا جاتا ہے کٹورے میں, تھوڑی سی دال, تھوڑی سی سبزی, وہ تھوڑا سا چاول, کم ہے زیادہ ہے اتنا کھانا ہے. اینی وے وہ چیز میں ڈسکس نہیں کروں گا. آئی ہیو ریٹن مائی آٹو بایوگرافی. میں ڈیری مینٹین کرتا تھا اور انشاءاللہ آئی ایم ون ایمنگ یو, آئی بلانگ ٹو یو. شکوہ بھی آپ سے ہے. 5.5 سال شاید جس طرح آپ کو ہماری بات کرنی چاہیے تھی, کچھ ساتھیوں نے کی بھی ہوگی, امیدیں ہمیں آپ سے بھی ہیں. بیکاز وی آر وائس آف دا پیپل اینڈ یو آر وائس آف دوز ہو آر بینگ سپریسڈ بائی دا اسٹیٹ. تو وہ کتابی صورت میں سارا آئے گا, ایک ایک دن کی کہانی. آپ کو ایسی اسٹوریاں ملیں گی کہ جو لوگ فلمیں بنانے کی بات کرتے ہیں ان کو تہار جیل سے ہی کشمیریوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے درجنوں فلمیں ملیں گی. تو نکلنے کے بعد پریس کانفرنس کے بعد پھر 1 گھنٹے کا لائیو ویڈیو, اور رات 3-4 بجے تک ہم رہے. گلا بیٹھ گیا, اور ہم نے 7 بجے شام کو کہا کہ ہمیں سری نگر میں ایک پروگرام کرنا چاہیے لوگوں کو تھینکس کرنے کے لیے. لیکن پھر ساتھیوں نے مشورہ دیا کہ نہیں, ہم فی الحال نارتھ کشمیر سے ایک الیکشن جیت چکے ہیں, تو کم از کم ایک سمبولک طور سے فی الحال امیڈیٹلی وہاں جا کے اپنے جو کارکن صاحبان ہیں انہیں بلا لیں وہاں پر. اور شاید اتنا تیز میں پہلے نہیں چلتا تھا, آپ اندازہ لگائیں. کل 6:30 بجے جیل سے نکلے, پھر 2 پریس کانفرنس سے, ایک لائیو ویڈیو. صبح 4:30 بجے اٹھے, یہاں 9 پہنچے, پھر سیدھا بارہمولہ گئے. رستے میں لوگوں کا جو پیار ملا اس کا شاید احسان میں چکا نہ پاؤں. اور آپ میں سے بھی اگر کوئی وہاں تھا, کسی نے یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی میٹاڈار وہاں تھی, کوئی بڑی گاڑی تھی, کوئی کچھ تھا. صرف اپنی چھوٹی گاڑی میں ہم نے اپنے کارکنوں سے کہا تھا کہ آپ وہاں تک تشریف لائے. اینڈ تھینکس ٹو پیپل آف نارتھ کشمیر, جتنے بھی ہمارے ساتھی تھے, کلیگ تھے. اس شارٹ نوٹس پہ کل 7 بجے کہنے کے بعد ود ان 12 آورس صرف اپنی پرسنل گاڑیوں میں پیپل ان تھاؤزنڈس ٹرنڈ اپ. دو آئی کو ناٹ کنکلوڈ مطلب پراپرلی میں اپنی تقریر بھی نہیں کر پایا, کیونکہ گلا بھی بیٹھا تھا اور بھیڑ بھی اتنی تھی کہ صرف ایموشنز لوگوں کے اتنے آئے تھے, اسپیشلی یوتھ کے, کہ دل جلے تھے. تو وہ زیادہ نعرے بازی ہی کرتے رہے, آپ نے واچ بھی کیا ہوگا. اینی وے کمنگ ٹو دا پوائنٹ, میں آپ سے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم ہندوستان کے دشمن نہیں, ہم پاکستان کے ایجنٹ بھی نہیں ہیں, ہم اپنے ضمیر کے ایجنٹ ہیں. میری لڑائی یہاں کی سیاسی پارٹیوں کے ساتھ نہیں ہے, میری لڑائی مودی جی کے ساتھ نہیں ہے. لیکن انہوں نے جس طرح سے 5 اگست 2019 کو سب کچھ ہم سے چھین لیا, اس کا کوئی جواز نہیں. اٹ واز ایبسلوٹلی انکانسٹیٹیوشنل, unwanted, undemocratic and illegal. I don't want that bitterness to the political circles. میں یہاں آیا ہوں لوگوں کو جوڑنے کے لیے, توڑنا تو میری کتاب میں ہے ہی نہیں. اگر توڑنے کی بات ہوتی تو باقی لوگوں کی طرح میں بھی SKICC میں آرام سے بیٹھا ہوتا, 5-6 مہینے میکسیمم PSA لگ جاتا, پھر وہ روگ بھی ہو جاتا, میں تہار کا مہمان نہیں بن جاتا. Having said that, 5.5 سال سپریشن میں رہنے کے بعد مودی جی سے ہم اتنا ہی کہیں گے. آج بیل کے لیے بھی, انٹری بیل کے لیے بھی کتنا تڑپایا, ریگولر بیل کے لیے بھی کتنی ڈیٹ چینج کی. تو اٹ واز مائی گڈ لک جو کیجریوال جی کو بیل ملی الیکشن کمپین کے لیے, وہی چیز میری بیل میں بھی کام آئی اور مجھے انٹری بیل دے دی گئی. اور اب میرے پولیٹیکل اپوننٹس ایک طرف مجھے اسلامک ریڈیکل کہتے تھے. جب بارہمولہ میں الیکشن ہوا تو عمر صاحب نے پہلے بارہمولہ میں کہا یا کہیں اور کہا, جو